بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، ذرا رک جاؤ۔ اگر آج تم تھکے ہوئے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تم رات کو تکیہ گیلا کر کے سوتے ہو، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ آسانی، یہ معجزہ شاید تمہارے دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ بس رکنا مت، آخر تک دیکھنا، کیونکہ آخر میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو ہر مشکل کے وقت میں کام آتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج کا موضوع ہے، خوش ہو جاؤ تمہارا معجزہ آ گیا۔ یہ الفاظ سننے میں بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن ان میں ایک گہرا راز چھپا ہے۔ ہم زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ نوکری چلی جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت شیطان ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ بس اب ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کا معجزہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کیوں مشکل کے بعد ہی معجزہ آتا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کی مثالیں جنہوں نے صبر کیا اور اللہ نے معجزہ دیا، اور وہ عملی باتیں جو تمہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنی چاہیے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچو، جب انسان کو چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی اللہ کے پاس ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو ان الفاظ پر، یعنی جہاں سے تمہیں کوئی امید نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس دروازے سے نہیں آتی جس دروازے کو تم دیکھ رہے ہو، وہ کسی اور دروازے سے آتی ہے جو تمہاری نظر میں بھی نہیں تھا۔ تو دوستو، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، تمہارا کاروبار ڈوب رہا ہے، تمہاری صحت خراب ہے، تمہارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، یاد رکھو اللہ کا راستہ اس وقت بھی موجود ہے، بس تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہو۔ سوچو وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے۔ دشمن ہر طرف تھے۔ کفار مکہ نے انعام رکھا تھا کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بڑا صلہ دیا جائے گا۔ راستے میں دونوں غار ثور میں چھپے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب کفار مکہ تلاش کرنے والے عین اس غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی راستہ، دشمن بس چند قدم دور۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آج تک ہر مایوس دل کے لیے سکون ہے، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوستو، اسی لمحے، اسی تاریک ترین لمحے میں اللہ نے اپنا معجزہ بھیج دیا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا
ایک کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا اور دشمن یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے، یہ سوچ کر کہ اندر کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ کیا سبق دیتا ہے ہمیں؟ جب تم اپنی زندگی کے سب سے تاریک لمحے میں ہو، جب دشمن، مشکلات، پریشانیاں عین تمہارے سر پر کھڑی ہوں، تب بھی اللہ سے امید مت چھوڑنا۔ اللہ کی مدد ایک مکڑی کے جالے جتنی باریک چیز میں بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ بس یقین رکھو کہ اللہ ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو معجزات دور نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمایا۔ ان کی دولت چلی گئی، ان کی اولاد چلی گئی، اور ان کا جسم اتنا بیمار ہو گیا کہ لوگ ان کے قریب آنے سے بھی کتراتے تھے۔ دوستو، سالوں یہ آزمائش چلی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے صرف ایک دعا کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے۔ انہوں نے صرف اپنا حال بتایا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف انہیں تھی وہ دور کر دی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی بیماری ختم ہوئی، بلکہ اللہ نے انہیں دگنا دیا، دگنی دولت، دگنی اولاد۔ دوستو، یہاں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ بعض اوقات اللہ ہماری آزمائش کو لمبا کرتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اتنا کچھ دینا چاہتا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر تمہاری آزمائش لمبی ہو رہی ہے تو مایوس مت ہو، شاید اللہ تمہارے لیے کچھ بہت بڑا تیار کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی نمازیں پڑھی، پھر بھی میرا معجزہ کیوں نہیں آیا؟ دوستو، سمجھو یہ بات، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پہلی، تمہیں دنیا میں ہی وہ چیز مل جاتی ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ دوسری، اللہ اس کے بدلے تم سے کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے جو شاید تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تیسری، اللہ اسے آخرت کے لیے بچا لیتا ہے اور وہاں تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تم دنیا کی وہ چیز مانگنا بھول جاؤ گے۔ تو دوستو، تمہاری دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہیں۔ بس ٹائمنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اور جب اللہ کوئی چیز روکتا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ شاید ابھی وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں، یا شاید اللہ تمہیں پہلے کچھ اور سکھانا چاہتا ہے۔ بس اپنا یقین مت چھوڑو، اپنی دعا مت چھوڑو۔ اب دوستو، ایک اہم بات، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا معجزہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے کیونکہ وہ اس شکل میں نہیں آتا جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ تم نے نوکری مانگی تھی، اللہ نے تمہیں کاروبار کی راہ دکھا دی۔ تم نے وہ رشتہ مانگا تھا، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر رشتہ عطا کر دیا۔ تم نے فوری شفا مانگی تھی، اللہ نے تمہیں صبر اور سکون سکھا دیا۔ معجزہ ہمیشہ چمک دمک کے ساتھ نہیں آتا، کبھی وہ ایک چھوٹے سے موقع کی شکل میں آتا ہے، کبھی ایک اجنبی کی مدد کی شکل میں، کبھی ایک خیال کی شکل میں جو اچانک تمہارے دل میں آتا ہے۔ اسی لیے آنکھیں کھلی رکھو، اپنی زندگی میں اللہ کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کو پہچانو، اور جب کوئی اچھی بات ہو، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ کہو، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ اور نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
چلو اب بات کرتے ہیں عملی طور پر تم کیا کر سکتے ہو۔ 1. تہجد کی نماز رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2 نفل پڑھو اور دل کھول کر اللہ سے بات کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ 2. استغفار دن میں 100 بار استغفر اللہ کہو۔ گناہ ہی وہ چیز ہے جو رزق اور رحمت کے دروازے بند کرتی ہے۔ 3. صدقہ چاہے تھوڑا ہی دو، کسی ضرورت مند کی مدد کرو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ نمبر 4. یقین دعا کرتے وقت پورے یقین سے کرو کہ اللہ ضرور سنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 5. صبر مت چھوڑو، ہار مت مانو، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم آخری لمحے میں امید چھوڑ دو۔ یاد رکھو، بعض دفعہ معجزہ اس وقت آتا ہے جب تم بالکل ٹوٹنے والے ہوتے ہو۔ بس تھوڑا اور صبر کرو۔ دوستو، آج کی بات کو یاد رکھو، تمہاری مشکل، تمہاری تکلیف، تمہارا انتظار، یہ سب بیکار نہیں جا رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کا ٹائم پرفیکٹ ہے۔ جیسے غار ثور میں اللہ کی مدد عین دشمن کے سر پر پہنچنے کے وقت آئی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آخر کار رنگ لایا، ویسے ہی تمہارا معجزہ بھی آ رہا ہے۔ بس ہمت مت ہارنا، دعا کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اللہ پر یقین رکھنا، اور آج رات سونے سے پہلے یہ چھوٹی سی دعا کرنا: یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ میری تکلیف کو دور فرما، میرے دل کو سکون دے، اور مجھے وہ معجزہ عطا فرما جو میرے لیے بہترین ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز تم تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آج تمہارا دل بھاری ہے تو کمنٹ میں لکھو: میرا معجزہ ضرور آئے گا، تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھو، تمہارا معجزہ آ رہا ہے، بس تھوڑا اور صبر۔